میرے گھر میں صرف میری والدہ تھیں جن سے میرا بے حد لگاؤ تھا۔ ہمارے درمیان ماں بیٹے کا ایسا مضبوط تعلق تھا کہ لوگ اکثر ہماری مثالیں دیتے تھے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تیسرا فرد آئے گا تو ہمارا رشتہ بری طرح سے متاثر ہوگا، اور وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری ہونے والی شریک حیات تھیں۔ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، وہیں سے وہ مجھے اچھی لگنے لگی، اور پھر جب کالج ختم ہوا، میری نوکری لگ گئی تو میں نے امی سے کہا کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام حسنہ تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ وقت پر ہی میں نے سب کچھ کر لیا، یعنی کہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، میری نوکری بھی لگ گئی اور اب اپنی پسند کی لڑکی کے گھر رشتہ بھیج رہا تھا۔ پر جب میں نے امی سے کہا کہ رشتہ لے جائیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، تمہارے لیے اپنی بہن کی بیٹی ثالیہ کو پسند کر رکھا تھا۔ مجھے ثالیہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک نارمل سی لڑکی تھی، اس نے بس میٹرک کیا ہوا تھا، لیکن قرآن حفظ کیا ہوا تھا، حافظہ تھی، بچوں کو گھر میں قرآن پاک پڑھاتی تھی، کھانا اچھا بناتی تھی، گھر اچھا سنبھالتی تھی۔ امی کو وہ بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ امی کو اپنی بہو میں یہی ساری خوبیاں چاہیے تھیں، لیکن مجھے صرف ایسی عورت نہیں چاہیے تھی جو گھر سنبھالے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں مل کر کام کریں، وہ مجھے کاروباری مشورے دے سکے اور ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو آگے لے کے جائیں۔ ایسی عورت نہیں چاہیے تھی جو صرف گھر کو ہی سنبھال سکے۔ اسی لیے میں نے امی سے بڑے ہی پیار اور احترام سے کہا کہ امی، مجھے ثالیہ بالکل اچھی نہیں لگتی، اس میں مجھے اپنی ہونے والی بیوی دکھائی نہیں دیتی، آپ حسنہ کے گھر رشتہ لے جائیں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی کو یہ بات بری لگی، لیکن وہ تو ماں تھیں۔ اس نے کہا کہ جو تیری خوشی ہے بیٹا، وہی میری خوشی ہے، تو فکر نہیں کر، ہم جلدی وہاں رشتہ لے کر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی شکل سے ہی پہچانے جاتے ہیں، جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے، حرکتیں وہی ہوتی ہیں، ویسے ہی اس کی شکل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت چالاک لگ رہا ہے، جبکہ ہم اس کو پہلی دفعہ مل رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہماری شخصیت کا عکس ہمارے چہروں پر نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ شکل سے بہت معصوم لگتے ہیں اور واقعی معصوم ہوتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکل سے تو معصوم لگتے ہیں لیکن معصوم ہوتے نہیں ہیں۔ اسی لیے یوں شکل سے کسی کو جج کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تجربہ چاہیے، جو میری ماں کے پاس تھا۔ جب انہوں نے حسنہ کو دیکھا تو وہ پہلی نظر میں ہی سمجھ گئی تھیں کہ یہ عام لڑکی نہیں ہے، یہ ایک ضدی لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی تگنی کا ناچ نچا کے بیٹھی ہے۔ جب پاس آ کر بیٹھی تو اس کی ماں سے ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کے دوپٹے پر غلطی سے پاؤں رکھ دیا تو اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا اور تھوڑا سا پھٹ بھی گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی دیکھ کے تو چلا کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اچانک سے غصے سے بولی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں تو پہلے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میری ماں نے شاید اسے اس کی اسی بات کی وجہ سے اسے جج کر لیا اور واپس آ کر کہا کہ میں اس کے ساتھ تیری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ جو لڑکی سب کے سامنے اپنی ماں سے اونچی آواز میں بول سکتی ہے، وہ کل کو تیرے ساتھ کیا کرے گی اور میرے ساتھ کیا کرے گی؟ لیکن امی، مجھے وہ پسند ہے، کیونکہ بات میری ہونے والی بیوی کی تھی، اور انسان کی ہمسفر اس کی دکھتی رگ ہوتی ہے، اور میں تو اس کو کب سے اپنی ہمسفر مان چکا تھا اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ امی، اب آپ بھی تو روایتی ماں کی طرح سوچ رہی ہیں کہ چالاک لڑکی لے کے آؤں گی تو بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لے گی، امی کا کیا ہوگا؟ میں تو اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے تیری قسم ہے کہ میں نے ایک پل کو بھی ایسا نہیں سوچا، اور بات صرف میری اپنی نہیں ہے، ماں کبھی خود غرض نہیں ہوتی، بات تیری ہے، وہ کل کو تجھے ذلیل کرے گی، تنگ کرے گی، تجھے پھر ٹینشن میں دیکھ کے مجھے ہی مسئلہ ہوگا نا۔ میں نے کہا امی، یوں کسی کو پہلے سے جج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیا پتہ کون کیسا ہے، آپ بس میرا ادھر ہی رشتہ کروا دیں، ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آپ کی ہاں کا سوال ہے، بس آپ ہاں کر دیں۔ میری ماں خاموش ہو گئی، انہوں نے گہری سانس لی اور کہا ٹھیک ہے، اگر تو یہی چاہتا ہے تو میں تیری شادی وہیں پر کروا دوں گی، لیکن میں تجھے پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تجھے اس سے اچھی لڑکی مل جائے گی۔ مجھے پتا تھا کہ امی میری شادی ثالیہ سے کروانا چاہتی ہیں، اس لیے وہ حسنہ سے میرا دل خراب کروا رہی تھیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے وہی والی پالیسی اپنائی کہ بس ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی مجھے میری ماں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا تھا، ان کی ہاں میں ہاں ملانی تھی، اور وہ جو کہہ رہی تھی میں مانتا جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میری بات مان لی تھی کہ لڑکی میری پسند کی تھی
اور باقی ساری باتیں ان کی مان لیتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی ہو گئی اور میری بیوی میرے گھر میں آ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میرے بابا باہر کے ملک میں ہوتے تھے، وہ میری شادی میں نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے وہاں سے اپنی دعائیں بھیجیں اور مجھے ویڈیو کال بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ بس میرا ایک آدھا سال باقی ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کیونکہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف رہنے والا تھا، تو میری ماں کو اکیلا پن تو محسوس ہونا ہی تھا۔ لیکن 1 سال کا وقت تھا، اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا۔ لیکن حسنہ نے تو پہلے ہی دن میں گھر میں تماشا ڈال دیا۔ مجھے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ناشتہ بنا کے رکھا ہے؟ میں ایسا ناشتہ نہیں کرتی۔ اگر میں ایسا ناشتہ کرنے لگی تو میں تو موٹی بھینس بن جاؤں گی۔ میرے لیے کوئی ہلکا پھلکا سا ناشتہ لا دو۔ میں جا کر اس کے لیے بریڈ جیم لے آیا اور میں نے اسے پیار سے ایک بات سمجھائی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میری بات سنو، 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کھانا بنا ہے، اس کو کھا لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ کھانا پڑا ہے، اس کو ٹھونس لو۔ ذرا پیار سے بولا کرو، تم آرام سے کہو گی تب بھی میں تمہاری بات مان لوں گا۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا۔ مرد کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے عورت کو پیار سے سمجھایا کرے، اور اگر عورت عقل اور سمجھ والی ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے، اگر چھوٹے دماغ والی ہو تو وہ اس بات کو بھی تنقید سمجھتی ہے۔ میں نے اسے آرام سے مثال دے کر سمجھایا تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ اب میرا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ مجھے تو میری ماں کی باتیں پہلے دن ہی سچ لگنے لگیں، لیکن شام ہوئی تو میری بیوی نے مجھے خود ہی منا لیا اور میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ ہم لوگ اپنی شادی کے شروع کے دنوں کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزرنے لگا، جب ایک دن میری بیوی نے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ گھر پرانا ہو گیا ہے۔ گھر تو یہ واقعی پرانا تھا، لیکن بہت مضبوط تھا۔ اس زمانے کا گھر بنا ہوا تھا جس میں بہت مضبوطی سے گھروں کو بنایا جاتا تھا۔ یہ گھر میرے بابا نے خریدا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعمیر بالکل ہی پرانی طرز کی تھی۔ اونچی اونچی چھت، لال کلر کے فرش اور رنگیلے شیشوں سے سجی ہوئی کھڑکیاں۔ اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کے گھر میں نہیں رہنا۔ مجھے ایسے گھر میں رہنا ہے جہاں ہینڈل والے دروازے ہوں، لکڑی کے دروازے ہوں، صاف ستھری دیواریں ہوں، ٹائلوں والے باتھ روم ہوں۔ اس نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ ہمیں گھر بدل لینا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ گھر بہت اچھا ہے، مضبوط ہے، اس میں تو 50 سال تک بھی لوگ رہ لیں تو یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ تمہارے دادا نے بنوایا تھا، ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنی نگرانی میں رکھوائی تھی، اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں جیسے کسی پل کو بنانے سے پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، ویسے اس گھر کی بنیاد بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد دیواریں کھڑی کی گئی تھیں۔ میں نے کہا کہ امی، گھر پرانا بھی تو ہو گیا ہے، اور آج کل کون ایسے گھروں میں رہتا ہے؟ غسل خانہ الگ بنا ہوا ہے، باتھ روم الگ بنا ہوا ہے، اتنا بڑا کچن ہے۔ اتنے بڑے کچن کی تو ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور یہ کھلے کھلے گراؤنڈ، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر انسان کیا کر لے گا؟ اس سے اچھا ہے کہ کمرے بڑے بڑے ہوں۔ بس میں گھر دیکھ لیتا ہوں، اس گھر کو بیچنے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہمارے بعد سب کچھ تمہارا ہی ہے، لیکن تمہاری ماں کی اس گھر کے ساتھ بہت یادیں جڑی ہوئی ہیں، تھوڑا اس بارے میں بھی سوچو۔ میں نے کہا کہ بابا، نیا گھر ہوگا تو نئی گھر میں نئی یادیں جڑ جائیں گی۔ میرے بابا نے مجھے اجازت دے دی۔ میری ماں نے مجھے روکا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، اور جو گھر میں نے پسند کیا تھا اور جو میری بیوی کو بھی پسند آ گیا تھا، وہ گھر بہت زیادہ مہنگا تھا۔ بات ایسی بن گئی تھی کہ ہمیں ساتھ یہ گھر بھی دینا پڑتا اور ساتھ مزید پیسے بھی دینے تھے۔ میں نے فی الحال پرانا گھر دے کر وہ نیا گھر خرید لیا اور کہا کہ باقی پیسے بعد میں دے دیں گے، یعنی کہ ہم نے ان سے 3 مہینے کا وقت مانگا۔ رقم بہت بڑی تھی، پر مجھے امید تھی کہ مجھے میرے آفس سے قرض مل جائے گا۔ میری بیوی بہت خوش تھی، اور میری ماں ہمیشہ پرانے گھر کی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ ان کو اس گھر کی بہت یاد آتی تھی، کیونکہ وہ اسی گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں۔ میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا تھا۔ میری ایک بہن اسی گھر میں فوت ہو گئی تھی۔ وہاں ان کی زندگی کی اچھی بری ساری یادیں بسی ہوئی تھیں، اور پھر جب ہمیں مہینے بعد یہ پتہ چلا کہ اس گھر کو توڑ کر وہاں یہ فیکٹری بنائی جا رہی ہے، تو میری امی کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ گھر کمرشل جگہ پر تھا اور فیکٹری والے نے خریدا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بہت بڑی جگہ ہے، میں یہاں پر گولی ٹافیوں کی فیکٹری بنا لوں گا۔ ہم نے سوچا تھا کہ کبھی کبھی گھر کو دیکھنے چلے جائیں گے، لیکن اب تو انہوں نے پورا گھر ہی ملیا میٹ کر دینا تھا اور نئے سرے سے فیکٹری بن جانی تھی۔
پہلے میں نے اپنی پسند کی شادی کر لی، پھر میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر گھر بیچ دیا اور اب نئے گھر میں نئے طور طریقے آ رہے تھے۔ میری بیوی نے گھر میں سب کچھ بدل دیا تھا۔ جو آٹا ہم کھاتے تھے اب وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی جگہ ہم بازار کی تھیلی والا آٹا کھائیں گے۔ جس چکی کا آٹا ہم کھاتے تھے وہ چھوڑ کر بازاری آٹا کھانے لگے۔ گھر میں ہر وہ چیز جس طرح سے بنتی تھی وہ سب کچھ اس نے بدل دیا تھا۔ میری ماں کو یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آج کل بیمار رہنے لگی تھیں، لیکن میں ان کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کر پاتا تھا کیونکہ مجھے ابھی بہت بڑی رقم ادا کرنی تھی، نہیں تو 3 مہینے بعد یہ گھر ہم سے واپس لیا جا سکتا تھا۔ میں اپنی مصیبتوں اور مسئلے مسائل میں پھنسا ہوا تھا۔ ادھر ماں بیمار تھی اور بیوی کے چونچلے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے دوں گا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ تمہارے بابا واپس آ رہے ہیں نا، ان سے کہنا کہ وہ پیسے دے دیں۔ جب اتنا عرصہ باہر کے ملک گزارا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے، ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں آج ہی ان سے بات کرتا ہوں۔ میں نے بابا سے بات کر لی۔ بابا نے کہا کہ اتنے سارے تو نہیں، لیکن آدھی اماؤنٹ ہے میرے پاس، یعنی کہ 40 لاکھ۔ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، لیکن بیٹا میرے پاس صرف یہی ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنی بہن بھائیوں کی شادی کی، تمہاری پڑھائی میں بہت پیسے لگے ہیں، گھر کو بھی چلایا، میں زیادہ پیسے نہیں بچا پایا۔ اور یہ تو یوں سمجھ لو کہ اگر میں 20 سال سے وہاں رہ رہا ہوں تو 20 سال سے تھوڑے پیسے جمع کر رہا ہوں، وقت کے ساتھ پیسے کہاں بچتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا آپ یہ پیسے بھیج دیں، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وہ پیسے مجھے بھیج دیے اور میں نے مکان مالک کو دے کر اسے 2 مہینے کا وقت اور مانگ لیا۔ میری تھوڑی سی ٹینشن ختم ہو گئی، لیکن میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تجھے اپنے باپ سے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے، ساری زندگی اس نے تیرے لیے سب کچھ کیا ہے، اب تجھے خود ہی سب کچھ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا باپ سے پیسے نہیں لے گا تو اور کس سے لے گا؟ امی نے کہا کہ جو تیری مرضی۔ میں نے کہا کہ امی میں نے آج تک آپ لوگوں کے سامنے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، اونچی آواز میں بات نہیں کی، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ایک آخری خواہش ہے، اس کے اوپر تھوڑا سوچ لے۔ میں نے کہا کہ کون سی خواہش؟ تو کہنے لگیں کہ میں تیری اولاد کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج کل بیمار تھیں اس لیے جذباتی ہو رہی تھیں، جبکہ انہوں نے کون سا بھی اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو میری بھی خواہش ہے، آپ فکر نہیں کریں، جلدی آپ کو خوشخبری سنا دیں گے۔ میری ماں خوش ہو گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو ابھی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مجھے اس کا یہ صاف انکار بالکل اچھا نہیں لگا، کیونکہ میں خود بھی چاہتا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ جھگڑا کروں گا تو یہ ضد کرے گی، اللہ خود ہی اولاد دے دے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہماری شادی کو کافی وقت ہوا جا رہا تھا، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تو اس نے کہا کہ کیوں، میں بانجھ ہوں جو تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، پتہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، کسی مسئلے کے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم بانجھ ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ بس پھر مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ بابا واپس آ گئے۔ بابا نے آنا تو بعد میں تھا، لیکن امی کی بیماری کا سن کر جلد واپس آ گئے۔ اب وہ امی کے پاس تو رہتے تھے، لیکن امی کی طبیعت پھر بھی سنبھل نہیں رہی تھی۔ ادھر میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بابا اچانک ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے بہت سے لوگوں کی کہانیاں سنی تھیں کہ ساری زندگی باہر گزار کے آتے ہیں اور واپس آتے ہی ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ میرے بابا کے ساتھ بھی یہی سب ہوا، پتہ نہیں چلا کہ کیا بنا۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس لیے ان کی موت اچانک ہی ہو گئی ہے۔ امی بہت دکھ میں تھیں اور میں بھی۔ بابا اس دنیا سے جا چکے تھے، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مکان مالک نے بقایا پیسوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میرے پیسے مجھے دے دیں، کیونکہ میں باہر کے ملک جا رہا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی ابھی میرے والد صاحب وفات پائے ہیں۔ اس نے کہا کہ پیسوں سے آپ کے والد صاحب کی فوت ہونے کا کیا تعلق ہے، وہ تو چلے گئے، آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، ابھی آپ نے مجھے 40 لاکھ دینے ہیں۔ میرے پاس 40 لاکھ تو کیا، اس وقت میرے پاس 40,000 بھی نہیں تھے۔ بیوی سے کہا کہ اپنا زیور دے دے، بعد میں نیا بنوا دوں گا۔ اس کا زیور 20 لاکھ کا تو بنتا ہی تھا، اور ہم نے ہی بنایا تھا۔ اس میں سے کچھ زیور میری امی کا بھی تھا، اور اس نے کہا کہ وہ تو ایک انگوٹھی بھی نہیں دے گی، یہ تو اس کا حق ہے۔ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔
میں نے کہا کہ میری مصیبت میں تم میرا ساتھ نہیں دو گی تو کون دے گا؟ اس نے کہا کہ میں زیور دے کر تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، کیونکہ ایک دفعہ زیور بک جائے تو وہ دوبارہ کبھی نہیں بنتے۔ میں پریشان ہو گیا اور جا کر امی کے پاس بیٹھ گیا۔ میری ماں نے کہا کہ تم پریشان بیٹھے ہو۔ میں نے کہا کہ امی پرسوں اس کو پیسے دینے ہیں، 1 مہینہ تو ایسے ہی گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میری امی کے کانوں میں اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور کانٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لو، شاید تیرے کام آ جائے۔ میں نے کہا کہ امی اس سے کام نہیں بنے گا۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا، میں نے تجھے منع کیا تھا، تو اس عورت سے شادی نہ کر، اس نے تجھے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ ہم اسی گھر میں بیٹھے رہتے تو ہمارا کیا جا رہا تھا؟ میں نے کہا کہ امی آپ اپنی نفرت نہ نکالیں، بہو تو ساس کو ہمیشہ بری ہی لگتی ہے، وہ گھر کون سا اتنا اچھا تھا؟ میری امی نے کہا کہ بیٹا تو بہت اچھا ہے، تو نے کبھی ہمارے ساتھ نافرمانی نہیں کی، لیکن نافرمانی کے علاوہ تو نے جو فیصلے کیے ہیں نا، ان فیصلوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اپنے اسی گھر میں مرنا چاہتی تھی، لیکن تیری بیوی نے میری زندگی کو عذاب کر دیا، اور اب میرے بعد تیری باری ہوگی، اور وہ تجھے بھی چین نہیں لینے دے گی۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ عورت تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ آپ کے پاس آ کر کیا بیٹھ گیا، آپ نے تو میرا بچہ کچا دماغ بھی کھانا شروع کر دیا ہے۔ میں وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ صبح تک میری امی اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ وہ کافی مہینوں سے بیمار تھیں، اور پھر بابا کے جانے کے دکھ کو انہوں نے اپنے دل پر لے لیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے آخری وقت میں بھی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میرا مکان مالک کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ 1-2 مہینے کے بعد اس نے ہم سے وہ گھر لے لیا، اور ہم کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ میرا کاروبار بھی اچھا نہیں جا رہا تھا۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں آ گئے تھے۔ جو پیسے ہمیں واپس ملے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے، کیونکہ ہم نے گھر کے کچھ پیسے تو دیے ہی نہیں تھے۔ جھگڑا ہوا تو وہ پیسے ہمیں واپس دے دیے گئے تھے، اب وہ پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ میری بیوی کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا، وہ روز شاپنگ کرتی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھ اڑا دیے تھے، اور پھر ایک دن مجھے اس کے پرس میں سے ایک ایسی چیز ملی جس کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ماں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ عورت مجھے برباد کر دے گی، اور وہ ایک رپورٹ تھی جس کے مطابق میری بیوی نے اپنا بچہ گرا دیا تھا۔ جب میں نے اس سے بات کی تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ 1 نہیں 3 بچے گرا چکی ہوں تمہارے، کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے بچوں کو جان سے مار ڈالا، ماں نہیں بننا چاہتی تھی تو مجھے بتا دیتی، لیکن یہ گناہ کیوں کیا تم نے؟ آج میرے 3 بچے ہوتے۔ اس نے کہا کہ 3 بچے ہوتے اور میری صحت بری طرح سے خراب ہو چکی ہوتی۔ اپنے آپ کو تمہارے بچوں کے لیے خراب نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ تم تو واقعی گھر بسانے کے قابل نہیں تھی، نہ تم اچھی بیوی ہو نہ ہی اچھی عورت ہو، اور اچھی ماں تو تم بن ہی نہیں سکتی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ واپس آ جائے گی، لیکن اس نے مجھ پر خلا کا کیس کر دیا۔ میری زندگی کے ایک غلط فیصلے نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ مجھے وہ وقت ابھی بھی یاد آتا ہے جب میں اپنے گھر میں سکون سے رہتا تھا۔ میری ماں میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھی، میں اپنی ہر بات اس سے کرتا تھا۔ میرے بابا بھی میرے ساتھ دیتے تھے، لیکن میرا باپ اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ میری ماں مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی، اور میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو کیا پتہ، انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، وہ نہیں، ان کا تجربہ بولتا ہے۔